میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں۔ معزز ناظرین، پاکستان کے شاہینوں نے رات کی تاریکی میں کیے گئے حملے کا جواب صبح کی نماز پڑھ کر دیا۔ پاکستان کے شاہینوں نے انڈیا کے 10 شہروں میں گھس کر ان پر حملے کیے، ان کے پورے فوجی بریگیڈز اور ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج ان کے فوجی ترجمانوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے شاہینوں نے ان کے 10 شہروں میں گھس کر ایئر سٹرائکس کی ہیں اور ان کی ایئر بیسز کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان شہروں میں سے مشہور اڑی، بیاس، ہریانہ، گجرات اور ادھم پور قابل ذکر ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ پاکستان کے شاہین انڈیا کے دلی تک پرواز کر کے گئے اور انڈیا کے دل میں میزائل مارے۔ آج انڈیا کا میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تلملا رہا ہے اور اپنے نیتاؤں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جب تم اپنی ایئر بیسز کی حفاظت نہیں کر سکے تو تم جنتا کی حفاظت کیسے کرو گے؟ بہرحال پاکستان کے شاہینوں نے ایک بڑے پیمانے پر انڈیا کی ملٹری انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کی ایئر بیسز کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور اڑی کے اندر ان کے ایک پورے کے پورے میزائل ڈپو کو اڑا دیا ہے، یعنی ان کے اسلحے کا ایک پورے کا پورا ڈپو اڑا دیا ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی اسٹریٹجی پر سوال کر رہے تھے کہ پاکستانی فوج جواب کیوں نہیں دے رہی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم انڈیا کو جواب دیں گے تو اس وقت پوری دنیا دیکھے گی اور اس کو سنے گی، اور آج پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا نہ سنا بلکہ اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ پاکستان کے شاہینوں کا مقابلہ فضا میں کرنا دیٹس از امپاسبل، کہ پاکستان کے شاہینوں کا مقابلہ کرنا فضا میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہ برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو پاکستان کی ایئر فورس ہے از دا کنگ آف سکائز، یعنی یہ فضا کی بادشاہ ہے، فضا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شاہینوں نے انڈیا کے پائلٹس کو ناکوں چنے چبواتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ سن 65 ہو یا کارگل یا 2025 ہم اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ ہمیشہ غالب رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن میں ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اور دوسری جگہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور وہ صف بنا کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بنیان مرصوص ابھی ختم نہیں ہوا، اب تو جو انڈیا کے ترجمان ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم مزید انتشار نہیں چاہتے، پاکستان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی تو پاکستان نے صرف جواب دیا ہے، ابھی تو ہم نے اپنی ڈگنیٹی اور اپنے آنر کا دفاع کیا ہے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا تو اس کو جواب ضرور ملے گا، بھرپور ملے گا اور کرارا ملے گا۔ ابھی تو ہم نے یہ حملے کا جواب دیا ہے، ہماری باری تو باقی ہے، ابھی تو ہم نے یہ قرض چکایا ہے، ابھی مزید قرض چڑھانا بھی باقی ہے۔ اس لیے ساودھان رہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں اور تیاری رکھیں، کیونکہ ہمارے جو شاہین ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، فضا میں آئیں گے، زمین سے آئیں گے، سمندروں سے آئیں گے، اور پھر تمہاری پشتوں سے پشتیں لگا کے تمہیں بتائیں گے کہ ہم سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آخر میں اپنی قوم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی فوج پر، اپنی ملٹری پر مکمل اعتماد رکھیں۔ آپ کی فوج نے جیسے پہلے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا، انشاءاللہ آگے بھی نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کی یہی وہ فوج ہے کہ جس کو آج پوری دنیا داد تحسین پیش کر رہی ہے، کہ یہ وہ فوج ہے کہ جس نے اپنے سے 4 گنا بڑے ملک سے ٹکر لی ہے، اور صرف ٹکر ہی نہیں لی بلکہ اس کو گھٹنوں کے بل لے کے آئے ہیں، اور پوری دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے مجاہدین جب کسی سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو ہمیشہ غالب اور فتح یاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی شعر پر کرتا ہوں کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پر روئے داد حقیقت کہہ نہ سکے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے،
یہ چشم فلک نے دیکھا ہے کہ طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، حق کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ شکریہ۔